السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فواد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اور اسلام چینل۔ ناظرین، ایک ایتھیسٹ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ڈائنوسارز اس دنیا پہ 165 ملین ایئرز یعنی 16.5 کروڑ سال تک بستی رہیں، پر مذہب کی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا، بلکہ ڈائنوسارز کے بارے میں علم تو سائنس کے ذریعے ہم تک پہنچا، لہٰذا سائنس مذہب سے بہت بہتر ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، ایک بات پہلے آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں پہ کئی صحیفے اور کتابیں بھیجی، جس میں 4 کتابیں نمایاں ہیں۔ ان میں ایک ہے توریت، دوسری زبور، تیسری انجیل اور چوتھی قرآن۔ ان تمام کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب جو نازل کی گئی وہ ہے قرآن، اور اسے اللہ نے بہت ہی الگ مقصد کے لیے رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح پرانی کتابیں جس میں بائبل، تورا اور سام یعنی زبور شامل ہیں، وہ بھی اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچاتی ہیں۔ یعنی ان تمام کتابوں کا مقصد ہے کہ یہ ذی شعور مخلوقات جن میں انسان بھی شامل ہیں، یہ ان کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ قرآن کے علاوہ باقی کتابوں میں کچھ تحریف بھی ہوئی ہے۔ پہلی بات یاد رکھ لیں کہ تمام مذہبی کتابیں عقل رکھنے والی مخلوقات کے لیے بھیجی گئیں تاکہ وہ اس سے فلاح اور ہدایت پا سکیں۔ دوسری بات کہ ڈائنوسارز یا اس کی طرح کے اور بھی کئی سپیشیز انسان کی زمین پہ آمد سے کروڑوں سال پہلے موجود ہوا کرتے تھے۔ سائنس بھی مانتی ہے کہ ڈائنوسارز کے زمانے میں انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ انسان ڈائنوسارز کے ختم ہونے کے 6.5 کروڑ سال بعد اس دنیا پہ ظاہر ہونے لگے۔ اب آپ بھی عقل رکھتے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، آپ خود سوچیں، ایسا جانور جس کو نہ تو انسان نے آنکھوں سے دیکھا اور نہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا، تو ایسے جانور کا ذکر کرنے کا کیا مقصد بنتا ہے، اور وہ بھی ایک مذہبی کتاب میں۔ پھر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مذہبی کتابیں ہدایت کے لیے نازل ہوتی ہیں، وہ کوئی زوالوجی یا باٹنی کی کتابیں نہیں ہیں۔ اب فرض کیا کہ میں بائیولوجی کی کتاب میں فلسفی کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا تو وہ مجھے نہیں ملے گی، کیونکہ بائیولوجی کی کتاب لیونگ تھنگس کی سٹڈی کے لیے بنی ہے، اور فلسفی ایک بالکل الگ ڈومین ہے جس کا بائیولوجی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ کا یہ سوال ہی غلط ہے کہ ڈائنوسارز کا تذکرہ مذہب کی کتابوں میں کیوں نہیں ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیے ذرا، میں نے آپ کو کچھ اور بھی بتانا ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ قرآن سب سے آخر میں نازل ہوئی، جس میں اس کائنات میں موجود ہر وہ راز اور علم موجود ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کتاب سے پہلے 3 کتابیں نازل ہوئیں، اور جن عوامل کا تذکرہ ان کتابوں میں ہوا، اب عقل سے سوچا جائے تو ان کا اس کتاب یعنی قرآن میں بار بار تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب تھوڑا بہت ان عوامل کی جھلک ضرور پیش کرتی ہے، پر کھول کھول کے ہر چیز کو بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ عوامل پہلے سے ہی مذہب کی پرانی کتابوں میں موجود ہیں اور ان کی وضاحت پوری طریقے سے کر دی گئی ہے۔ فرض کیا فزکس کی کتاب کے ایک چیپٹر میں اگر کوانٹم انٹینگلمنٹ کا تذکرہ ہے، تو اس کے اگلے چیپٹرز میں اس کا تذکرہ ڈیٹیل سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی کافی ہے۔ اسی طرح قرآن بھی نئی باتیں اور منفرد حقائق کو تو وضاحت سے بیان کرتی ہے، لیکن پرانے واقعات اور عوامل کو وضاحت سے بیان کرنے کی بجائے ایک ریفرنس دے دیتی ہے۔ اگر ڈائنوسارز کا تذکرہ ہوتا بھی ہے تو اسے مذہب کی سب سے پرانی کتابوں میں دیکھنا چاہیے، اور بالکل بک آف جابز جو کہ بائبل کی سب سے پرانی کتابوں میں سے ایک مانی جاتی ہے،
جس میں بیہیموت نامی ایک کریچر کا تذکرہ ملتا ہے۔ کیا بیہیموت ہی ڈائنوسورز ہیں؟ آئیے جانتے ہیں کہ بک آف جابز بیہیموت کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ناظرین، بک آف جابز میں لکھا ہے، Look at behemoth, which I made along with you, and which feeds on grass like an ox. What strength it has in its loins, what power in the muscles of its belly. Its tail sways like a cedar. The sinews of its thighs are close-knit. Its bones are tubes of bronze, and its limbs like rods of iron. It ranks first among the works of God. اس میں واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ بیہیموت ایک گھاس کھانے والا بہت بڑا جانور ہے، اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ڈائنوسارز کی ایک نسل جسے سوروپوڈ ڈائنوسارز کہتے ہیں، جس کی مزید درجہ بندی میں بریکیوسورس، ڈپلوڈوکس، ہیپیٹوسورس اور ٹائٹینوسورس شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ گھاس اور ہربز وغیرہ کھاتی تھی، اور اس کی دم یعنی ٹیل بہت لمبی تھی، اور اس کا پیٹ بہت بڑا اور مضبوط تھا۔ اب آپ خود انصاف کریں اور بتائیں کہ کیا یہ تمام ڈسکرپشن بائبل کی ان ورسز میں ہمیں واضح طور پہ نہیں ملتی کیا؟ اور جب ملتی ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مذہب نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، بلکہ جو کچھ بتایا وہ سائنس نے بتایا؟ میں کتنے سوالات کے جوابات دے چکا ہوں جس میں یہ کلیئر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ مذہب نے تو آپ کو ہزاروں سال پہلے وہ عوامل اور نظریات بتا دیے ہیں جو آج آپ دریافت کر رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی حقائق بیان ہوئے ہیں قرآن جیسی عظیم کتاب میں کہ جو ابھی سائنس کی اوقات سے ہی باہر ہیں۔ سائنس انہیں حقیقت تو جانتی ہے، پر ابھی تک سائنس میں اتنی میچیورٹی اور صلاحیت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ پریکٹیکلی ان چیزوں کو ثابت کر سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔